علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، العلم نور ہے، العلم نور ہے، العلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مرتضیٰ قادری آپ کے بارگاہ میں ایک بار پھر حاضر ہوں کہ جس طرح آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا طہارت کورس جاری ہے اور آج اس کا تیسرا لیکچر ہے، تو آئیے لیکچر شروع کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو غسل کے جو 3 فرائض ہیں ان کی تفصیل کے بارے میں آج ہمارا لیکچر ہے، تو آئیے ان 3 فرائض کی تفصیل ڈیٹیلز جانتے ہیں۔ منہ میں سب سے پہلا جو فرض ہے ہمارا وہ ہے کلی کرنا۔ اب منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر پچ کر کے ڈال دینے کا نام کلی نہیں، بلکہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح داڑھوں، جو دانتوں کے آگے داڑھیں ہوتی ہیں، داڑھوں کے پیچھے گالوں کی تہہ میں دانتوں کی کھڑکیوں اور جڑوں اور زبان کی ہر کروٹ پر بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہنا ضروری ہے، تبھی ہماری کلی ہوگی۔ روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ غرغرہ کر لینا یہ سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور غرغرہ کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے اندرونی منہ کا ہر حصہ پانی سے دھل جائے گا۔ دانتوں میں چھالیا کے دانے یا بوٹی کے ریشے وغیرہ ہوں تو ان کو چھڑانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر چھڑانے میں ضرر ہو، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں معاف ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پان وغیرہ کھاتے ہیں، چھالیا وغیرہ کھاتے ہیں، گٹکا، سپاری، ایسی چیزیں کھاتے ہیں۔ اب دانتوں میں اگر اس کے جو ذرے ہیں وہ رہ جاتے ہیں اور ان کو چھڑانا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کو سخت اندیشہ ہے، قوی گمان ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو اب دانتوں سے نکالتے ہیں، اس کو چھڑاتے ہیں، اس کو الگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے دانتوں کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تو اس وقت یہ معاف ہے۔ غسل سے قبل دانتوں میں ریشے وغیرہ محسوس نہ ہوئے اور رہ گئے، نماز بھی پڑھنی، بعد کو معلوم ہونے پر چھڑا کر پانی بہانا فرض ہے۔ یعنی کسی شخص نے اب غسل کر لیا، غسل کرنے سے پہلے تو اس کو دانتوں میں کوئی چیز محسوس نہ ہوئی، کسی چیز کا یا دانتوں کے درمیان جمع محسوس نہ ہوا، لیکن غسل کر لینے کے بعد کسی نماز کا وقت آ گیا، اب نماز بھی پڑھ چکا ہے، تو اب اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرے دانتوں میں کچھ شہد ہے، کوئی چیز ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ بعض لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں، آیا کہ ہمارا غسل بھی ہوا یا جو ہم نے نماز پڑھی یہ بھی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب بھائی اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، آپ ایسا کریں، اپنی وہ چیز چھڑا لیں، جو چیز بھی دانتوں میں ہے اب اس کو آپ نکالیں اور پانی بہا لیں۔ یہ پانی بہانا آپ پر فرض ہے۔ پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ ہو گئی۔ جو ہلتا دانت مسالے سے جمایا گیا یا تار سے باندھا گیا اور تار یا مسالے کے نیچے پانی نہ پہنچتا ہو تو معاف ہے۔ یعنی اب یہ ایک عذر آ گیا، ایک مجبوری بن چکی، کسی کا دانت ہلتا تھا، اس نے مسالے کے ذریعے ڈاکٹر کے پاس جا کر جموا لیا، اب تار سے باندھ دیا گیا یا تار یا مسالے کے نیچے اب پانی نہیں پہنچ سکتا، تو اب صورت میں یہ معاف ہے۔ تو یہ غسل کا جو پہلا فرض تھا کلی کرنا، اس کے ہم نے ڈیٹیلز تفصیلات جانی، تو آئیے ہم اب غسل کا دوسرا فرض یعنی ناک میں پانی چڑھانا، اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ جلدی جلدی ناک کی نوک پر پانی لگا لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ناک کی جو نرم جگہ ہے، ناک کی جس حد تک جن حدود میں نرم جگہ ہے، یعنی جہاں سے سخت ہڈی شروع ہوتی ہے اس مقام تک ناک کا دھلنا لازمی ہے۔ اس طرح کیسے ممکن ہے؟ اب کیسے ہم کریں کہ ناک کی جو سخت ہڈی ہے اس کی سٹارٹ تک، اس کے شروع تک ہمارا یہ ناک دھل جائے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہتھیلی میں پانی لیں اور جس طرح کہ ہم گلاب سونگھتے ہیں یا دیگر کوئی چیز سونگھتے ہیں، اسی طرح آپ پانی کو سونگھ کر اوپر کھینچ لیجئے، تو یہ آپ کی سخت ہڈی کے شروع ہونے تک یعنی ناک میں نرم جگہ تک پہنچ جائے گا۔ یہ بھی خیال رکھیے کہ بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے دوسرے لیکچر میں جانا کہ جسم کے عضو میں سے کسی عضو کا اگر بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ جاتی ہے تو اب غسل
نہ ہوگا۔ اسی طرح آپ نے ناک کا بھی خیال رکھنا ہے، ناک کے اندر سے اندرونی حصوں میں سے مال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ گئی تو غسل آپ کا کمپلیٹ نہ ہوگا، غسل رہ جائے گا۔ ناک کے اندر اگر ریٹ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے، نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ اب ناک کے جو بال ہوتے ہیں بعض لوگوں کے کافی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے، تو اب ان بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ اب یہ تھی ہمارے غسل کے فرائض میں سے دوسرا فرض، ناک میں پانی چڑھانا کی ڈیٹیلز، اس کے تفصیلات۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں تیسرا فرض، تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا کی ڈیٹیلز اور تفصیلات۔ دوستوں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک، یعنی پاؤں کے جو نیچے حصہ ہے چلتے ہوئے جو زمین پر لگتا ہے، اس حصے تک ہر پرزے، ہر رونگٹے، ہر بال پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ جسم کی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی جائے تو وہ سوکھی رہ جاتی ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے کہ ہماری بے توجہی کی وجہ سے، عدم توجہی کی وجہ سے اگر ہمارے جسم کی عضو میں سے کوئی مقام دھلنے سے رہ جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمارا غسل نہ ہوگا۔ جیسے کہ عموماً جو لوگ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر غسل کیا جاتا ہے تو رانوں کا جو مقام ہوتا ہے وہاں پر دونوں پاؤں مل جاتے ہیں، اب وہاں پر پانی پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے اپنے غسل کے فرائض کی ڈیٹیلز جانی، تفصیلات جانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر کسی قسم کا سوال ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔